بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص ان دونوں باتوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامہ میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ فائدہ: شارحین حدیث دیگر حدیث مبارک کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی حدیث کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جو شہادتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حالت میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا، عربی الفاظ میں ترجمہ، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوش خبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں؟ تو کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ فائدہ: جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔